معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 101 سے 104 تک کا مطالعہ کریں گے۔ تو ابتدا میں ان آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا صَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات نمبر 101 سے 104 تک کا ترجمہ۔ مومنو، ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں وقت میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو اللہ نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اسی طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھی، مگر جب بتائی گئیں تو پھر ان سے منکر ہو گئے۔ اللہ نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنایا ہے، اور نہ صاحبہ، اور نہ وسیلہ، اور نہ حام، بلکہ کافر اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں، اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے، بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کوئی جانتے ہوں اور نہ ہی سیدھے راستے پر ہوں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب انہی آیات کی تفسیر النور۔ یہاں یہ اہل ایمان کو 15واں خطاب ہے اللہ رب العزت کا، کہ ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، لیکن اگر اس وقت پوچھو گے جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو تمہیں بتا دی جائیں گی۔ اللہ ایسی باتوں کو معاف کر چکا ہے، اور اللہ بخشنے والا برداشت کرنے والا ہے۔ شان نزول ان آیت کا یہ ہے کہ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری باتیں پوچھتے، یعنی کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ ایک شخص نے پوچھا کہ میرا انجام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم۔ دوسرے نے پوچھا میرا باپ کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حرامی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج فرض ہے۔ کسی نے پوچھا کیا ہر سال فرض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ بار بار یہی سوال دہرانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی نہ اختیار کرتے اور ہاں کہہ دیتے تو مسلمانوں پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، جو وہ نہ کر سکتے اور گناہ کے مرتکب ہو جاتے۔ اس لیے جہاں تک کہا جائے وہی سنو اور کرو، فضول سوال نہ کیا کرو، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرو۔ یہ دو آیات غیر ضروری سوال کرنے سے منع کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ تم سے پہلے اور آگے ہے، تم سے پہلے یہ ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ پہلے ایک قوم بنی اسرائیل نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان کے جوابات سے منکر ہو گئے تھے۔ آگے وہ ان 4 جانوروں کا نام ہے جو کفار مکہ نے
بتوں کے نام مختص کیے ہوئے تھے ان کی نشانیوں کے طور پر۔ 4 جانوروں کا ذکر ہے جو کفار مکہ بتوں کی نظر کر دیتے تھے اور ان کے کان چیر دیتے تھے اور ان کے نام یہ رکھ دیتے تھے۔ پہلی صاحبہ، یعنی صاحبہ وہ اونٹنی ہے بتوں کی نظر کی ہوئی، جب اگر کسی بیمار کو صحت مل جاتی یا کوئی کسی سفر سے بخیریت واپس آ جاتا تو وہ اونٹنی کو بت کی نظر کرتے ہوئے کہہ دیتا کہ یہ اونٹنی صاحبہ ہے۔ بجار وہ اونٹنی ہے 5 بچے جو 5 بچے دے دیتی اور آخر میں نر بچہ پیدا کرتی تو اس کا کان چیر کر بت کے نام وقف کر دیتے۔ اسی طرح وسیلہ یہ وہ بت کی نظر کی ہوئی بکری تھی جس سے 7 بچے پیدا ہو جائیں اور آخر میں جوڑا نر اور مادہ پیدا ہوتا تو اسے بتوں کی نظر کر دیا جاتا۔ حامی یہ وہ اونٹ تھا جس سے 10 بار اونٹنیوں سے بچے پیدا کروائے گئے ہوں تو اسے کفار بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ مشرکین کے اس عقیدے کی نفی کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ کان چرے جانور جن میں وسیلہ اور حامی ہیں اللہ کے مقرر کردہ جانور نہیں ہیں، ہاں کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جو اکثر بے عقل ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی طرف ہو جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بے شک ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ آگے 105ویں آیت ہے، ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے ایمان والو اپنی جانوں کی حفاظت کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، تو سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔ اب یہ 16واں خطاب ہے اسی میں، اس آیت میں یہ 105 میں کہ اے ایمان والو تم اپنا دھیان رکھو ہدایت کے راستے پر، یعنی سختی سے کاربند رہو، جو کوئی تمہاری تمام کوششوں کے باوجود گمراہ ہو جائے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، جب تک تم ہدایت یعنی حق پر ہو اور اللہ کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ تم خود متقی بن کر بیٹھ جاؤ اور دوسروں کو دین کی دعوت دینا ہی چھوڑ دو، بلکہ اپنا دعوت و تبلیغ کا کام مسلسل جاری رکھو۔ اور اگر تمہاری کوششوں اور جدوجہد کے بعد بھی کوئی سیدھی راہ اختیار نہیں کرتا تو اس کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔